ہم عیسائیوں کی نقل کیوں اتاریں؟ ہم عیسائیوں کی مشابہت کیوں اختیار کریں؟ حالانکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، نقل اتارے گا، اس کا حشر قیامت والے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب جو مسلمان اس میں عیسائیوں کی نقل اتارتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہیں قیامت والے دن ان کا حشر بھی عیسائیوں کے ساتھ نہ ہو۔ اگر ہم قرآن و احادیث میں غور کریں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ایک مزاج دے رہے ہیں، اور وہ مزاج کیا ہے کہ تم نے ہر معاملے میں یہودیوں اور عیسائیوں اور غیر مذہب والوں کی مخالفت کرنی۔ اور پیارے نبی کے ماننے والے ہیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے فیشن کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے۔ چند ایک واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس میں ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کی تعلیم دی۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، 10ویں محرم کا۔ آپ نے ان سے پوچھا بھی 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا جی اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ غلبہ دیا تھا، ہم بطور شکر کے اس دن کا روزہ رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اب روزہ ایک عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے صحابہ کو فرمایا ان یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، اس 10ویں کے روزے کے ساتھ ہم ایک روزہ اور ملائیں گے۔ یا رسول اللہ ایک کیوں ملائیں گے؟ فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یعنی عبادت میں بھی اللہ کے نبی غیروں کی نقل اتارنے کو مناسب نہیں سمجھتے، غیروں کی مشابہت کو مناسب نہیں سمجھتے۔ جب آپ مکۃ المکرمہ میں تھے تو مکۃ المکرمہ میں مکے کے مشرکین بالوں کے درمیان میں مانگ نکالا کرتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں چیر نکالنا، درمیان سے نکالا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے مکے میں رہتے ہوئے مشرکوں کی مخالفت کی۔ جب آپ مکے میں تھے تو آپ بالوں کے درمیان مانگ نہیں نکالتے تھے، بالوں کو سیدھا چھوڑ دیتے تھے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں اہل کتاب بال سیدھے چھوڑتے تھے، بالوں کے درمیان چیر نہیں نکالتے تھے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کی اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے بالوں کے درمیان مانگ نکالا کرو تاکہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یعنی دیکھیں مانگ نکالنا نہ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ کے نبی اپنی امت کا مزاج بنا رہے ہیں کہ تمہارے اندر غیروں کی نقل اتارنے کا جذبہ نہ ہو بلکہ غیروں کی مخالفت تم نے کرنی۔ یہودی وہ بالوں کو خضاب نہیں لگاتے تھے، بال سفید ہو جائے نا جب تو ان کو رنگتے نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم خضاب لگایا کرو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ خضاب نہیں لگاتے، تم خضاب کو استعمال کرو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں بلیک یعنی سیاہ قلف اور سیاہ خضاب سے منع فرمایا گیا اور رنگ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت۔ یہودی ان کے سلام کرنے کا انداز یہ تھا کہ یہودی انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے تھے، اور عیسائیوں کے سلام کرنے کا طریقہ تھا وہ ہاتھ کے اشارے سے، ہتھیلی سے سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا تم یہودیوں کی بھی مخالفت کرو، یوں انگلیوں سے سلام نہیں کرنا، عیسائیوں کی بھی مخالفت کرو، یوں ہاتھ کی ہتھیلی سے سلام نہیں کرنا، بلکہ تم نے اپنی زبان سے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں کوئی ساتھی دور ہو جسے آپ نے سلام کرنا ہے تو وہاں ہاتھ کا اشارہ کیا جا سکتا ہے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ مجھے سلام کر رہا ہے، لیکن اکیلا ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا، اس میں عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ زبان سے السلام علیکم بھی کہنا ہے تاکہ عیسائیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہود و نصارہ یہ دونوں روزہ رکھتے تو سحری نہیں کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں اپنی امت کو تعلیم دی کہ تم سحری کرو۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہے۔ ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں کے درمیان فرق ہی یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے، بلکہ آپ نے اپنی امت کو سحری کی ترغیب دی کہ سحری میں اللہ نے برکت کو رکھ دیا۔
پھر ایک اور ان کے ساتھ مخالفت، یہودی اور عیسائی جب روزہ افطار کرتے تو افطاری میں تاخیر کرتے تھے، لیٹ روزہ کھولتے تھے، رات بالکل سیاہ ہو جاتی پھر جا کے روزہ کھولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اب روزہ افطار کرنے میں تم نے تاخیر نہیں کرنی بلکہ جلدی افطاری کرنی۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تاکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہو جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرتی رہے گی۔ دیکھیں یہاں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہے۔ مسلمانوں کو جب ابتداءً نماز کا حکم ملا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن جماعت کے لیے بلانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا کہ کیسے سب کو اکٹھا کیا جائے۔ ہر ایک وقت کا اندازہ رکھتا تھا، جو ہی جماعت کا وقت ہوتا سارے اکٹھے ہوتے، جماعت کروا لی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہمیں کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ سب کو اطلاع ہو جائے کہ نماز کی جماعت کا وقت ہے اور سارے مسجد کے اندر آ جائیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم ناقوس بجاتے ہیں عیسائیوں کی طرح، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم ناقوس نماز کے لیے نہیں بجائیں گے۔ اور وجہ کیا فرمائی؟ فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور میں مخالفت کے لیے آیا ہوں، ان کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ پھر بوق وہ سنگھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا، اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ انہو من امر الیہود، یہ یہود کا طریقہ ہے، اس لیے ہم اسے اختیار نہیں کریں گے۔ کسی اور نے رائے دی یا رسول اللہ اس وقت ہم آگ جلا دیں گے تاکہ لوگ آگ کو دیکھیں اور نماز کے لیے آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی رد کیا اور فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اسے بھی ہم اپنائیں گے۔ یعنی جو ان کے عبادت کے لیے بلانے کے طریقے تھے آپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر مسلمانوں کے لیے الگ طریقہ ملا، اور وہ تھا اذان کا، کہ تم اذان پڑھو، سب کو پتہ چل جائے گا جماعت کا وقت ہے، سب نماز کے لیے آ جائیں گے۔ تو یہاں بھی دیکھیں آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ آپ ہفتہ اور اتوار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا چونکہ یہ دونوں دن یہودیوں اور عیسائیوں کی عید کے دن ہیں۔ یہودی ہفتے کے دن عید مناتے ہیں اور عیسائی اتوار کو عید کا دن بناتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے روزہ رکھنا نہیں، میں ان کی مخالفت کرتا ہوں ان دونوں دنوں میں روزہ رکھ کر، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم اس دن کو عید نہیں مناتے بلکہ ان کی مخالفت کرتے۔ ابتدائی اسلام میں جب جنازے کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جاتا تو اس وقت تک لوگ نہیں بیٹھتے تھے جب تک میت کو قبر میں نہ اتار لیا جاتا۔ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہاکذا نصنع، ہم بھی یوں ہی کرتے ہیں کہ جب میت کو دفنانے کے لیے لے کے جاتے، جب تک میت کو قبر میں نہیں اتارا جاتا اس وقت تک ہم میں سے کوئی بیٹھتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فوراً فرمایا تم بیٹھا کرو۔ یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ فرمایا یہودیوں کی مخالفت میں وہ بالکل نہیں بیٹھتے، اب جب تک میت کندھوں کے اوپر رہے اس وقت تک تم بھی نہ بیٹھو، لیکن جب میت کو کندھوں سے اتار کے زمین پہ رکھ دیا جائے اس وقت تم بیٹھ جایا کرو یہودیوں کی مخالفت میں، کیونکہ وہ تو دفنانے تک نہیں بیٹھتے، تم جب میت کو کندھوں سے اتار دیا جائے اس وقت بیٹھ جایا کرو، کیونکہ اس کے اندر یہودیوں کی مخالفت۔ اہل کتاب چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، جب عورت کی ماہواری کے ایام آتے، مینسز کے ایام آتے، ایام حیض آتے، تو یہودیوں اور عیسائیوں میں تھا کہ اس دوران وہ عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے، نہ عورت سے بات چیت کرتے، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، نہ اس کے ہاتھ کا پانی پیتے، بالکل اچھوت سمجھ کے الگ کمرے میں ڈال دیتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس دوران عورت سے ہم بستری اور جماع کرنا ممنوع ہے، اس کے علاوہ سارے کام جائز ہیں۔ یعنی تم ان سے بات چیت کر سکتے ہو، اس کے ساتھ کھانا پینا کر سکتے ہو، یہ دین کے اندر ممنوع نہیں۔ جب آپ نے یہ حکم دیا نا
تو یہودی عیسائی آپس میں کہنے لگے یہ آدمی تو ہم جو بھی کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یعنی یہودی عیسائی بھی اس بات کا اقرار کرتے کہ اللہ کے نبی قدم قدم پر ہماری نقل نہیں اتارتے بلکہ ہماری کیا کرتے، اور آپ اپنی امت کا مزاج بنا رہے ہیں تاکہ امت کے اندر ان کے طریقوں کی نقل اتارنا نہ۔ کچھ یہودی جو ایمان لائے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ اور یہودی بھی جب اسلام میں داخل ہوئے، چونکہ یہودی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، جیسے مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن ہے، یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن ہے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد وہ ہفتے کے دن کی ویسے ہی تعظیم کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض نو مسلم انہوں نے اجازت بھی مانگ لی کہ یا رسول اللہ تہجد کی نماز میں اٹھتے ہیں تو تہجد کی نماز میں جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہمیں تورات کی تلاوت کرنے کی بھی اجازت دے دی جائے۔ اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ تو اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب تم یہودی نہیں ہو کہ تم ہفتے کی تعظیم کرو، اب تم یہودی نہیں ہو کہ تم تورات کی تلاوت کرو، اب تم مسلمان ہو، تم نے جمعے کی تعظیم کرنی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی۔ یہاں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہے۔ بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے صحابی ہیں سیدنا فاروق اعظم، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تورات کے چند اوراق ملے، لے کے آپ کی خدمت میں آگے، آپ کے سامنے بیٹھ کے ان کو دیکھنے لگے۔ تو ادھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ پیارے آقا نے جب عمر کو دیکھا کہ کچھ پڑھ رہے ہیں، پوچھا عمر کیا ہے؟ یا رسول اللہ تورات کے صفحات ہیں، ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو سیدنا عمر ان اوراق میں مصروف تھے، صدیق اکبر کی نظر جو پیارے آقا کے چہرے پہ پڑی تو آپ غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور یوں ہو گیا جیسے انار کو اس پہ نچوڑ دیا گیا ہو۔ تو صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو یوں ہلایا کہ اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ فاروق اعظم کی یوں جو نگاہیں اٹھیں تو فوراً زبان سے نکلا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اے اللہ کے رسول، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، میں آپ کے نبی ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی۔ اس لیے تورات نہیں پڑھ رہا کہ میں قرآن پہ راضی نہیں ہوں، اس لیے تورات نہیں پڑھ رہا کہ میں آپ پہ راضی نہیں ہوں۔ پیارے نبی کا چہرہ کھلا اور پھر آپ نے عمر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمر تم تو امتی ہو، اگر صاحب تورات موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری موجودگی میں میرے پیچھے چلتے، اپنی تورات کے پیچھے نہ چلتے۔ تو ہمیں تو یہ دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس اتنا عالی شان دین ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں غیروں کی نقل اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ غیروں کے طریقے کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان واقعات سے اندازہ ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کا مزاج بنانا چاہتے ہیں کہ قدم قدم پہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مخالفت ہو، ان کے تہواروں میں، ان کی رسموں میں شراکت کرنا تو دور کی بات ہے، تمہیں وہ پسند بھی نہ ہو۔ اور اسلام ہم سے اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔